بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایسے لوگ جو اپنے حالاتوں سے اتنا تنگ آ گئے ہیں، جنہیں ایسے لگتا ہے کہ ان کے لیے ہر راستہ بند ہو گیا ہے، انہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، ایسے لوگ مایوس نہ ہوں۔ آج جو وظیفہ میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، آپ اگر وہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تمام بند راستے کھول دے گا۔ وظیفے کی برکت اور رحمت سے آپ کو ہر معاملے میں آسانی ملے گی۔ آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ پورے ہوں گے۔ جو دعائیں، جو حاجتیں ابھی تک آپ کی پوری نہیں ہوئیں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اس وظیفے کی رحمت سے اور برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے گا اور آپ کے لیے اچھے سے اچھا راستہ نکلے گا۔ یعنی آپ کے لیے وسائل اچھے ہوں گے، اچھے ذریعے ملیں گے، اچھے مواقع ملیں گے آپ کو، اور آپ نے یہ وظیفہ، جیسے میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں، پورے یقین کامل سے کرنا ہے، اللہ رب العزت سے پر امید ہو کر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ بے شک ہماری دعا قبول ہوگی، صحیح وقت پر ہوگی۔ اب یہ وہ پاک ذات ہی جانتی ہے کہ وہ صحیح وقت کیا ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنا یقین اپنے رب پر ضرور رکھ سکتے ہیں کہ بے شک وہ بہترین کریں گے ہمارے لیے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے وہ ہم جتنی دعائیں کر لیں وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ وہ کام ہمارے حق میں صحیح ہے ہی نہیں۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے حق میں بالکل صحیح ہیں، بظاہر ہمیں اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہوتی، مگر پھر بھی وہ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ اس میں آپ اس چیز کو مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی، آپ اس کو اس سینس میں بھی سوچیں کہ آپ کے حق میں وہ اچھا کام تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول نہیں کی۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا، ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہمارے حق میں یقیناً وہ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ تو جب ہم اس بات پر یقین کر لیں گے نا، تو ہماری زندگی کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں اور مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ عمل جب آپ کریں گے تو آپ کے لیے تمام راستے کھلیں گے، آپ کی جو راستے بند ہیں وہ کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس وظیفے کو کرنے کی 3 شرائط ہیں، یعنی وہ 3 شرائط جو آپ نے پوری کرنی ہے، اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی نوٹیفیکیشنیں آپ تک پہنچ سکیں۔ اور میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک کہانی لے کر آتی ہوں۔ ممکن ہے بہت سے لوگ وہ سنتے بھی ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، کہ وہ سٹارٹ میں بس وظیفہ سنتے ہیں اور اگلی ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں۔ میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے وہ کہانی اس لیے لے کر آتی ہوں کہ اس کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر وہ کہانیاں آپ اپنے بچوں کو سنائیں گے تو انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں وظیفے، اگر میں چاہوں تو میں 5-10 منٹ کے لیے آپ کے لیے کوئی بھی وظیفہ بتاؤں اور بس، لیکن میں اچھی سے اچھی کہانی، سبق آموز جس سے ہمیں سیکھنے کو ملے، وہ آپ کے ساتھ شیئر صرف اس لیے کرتی ہوں کہ جیسے مجھے اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو بھی ملے، آپ کے بچوں کو ملے۔ تو مہربانی آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو اس سے کیا سبق ملا ہے، آپ کو وہ کہانی کیسی لگی ہے، تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی موٹیویشنل کہانیاں لے کر آتی رہوں۔ چلتے ہیں اب وظیفے کی طرف۔
تو وظیفے کی جو 3 خاص شرائط ہیں وہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے جو آپ کر نہیں سکتے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ پر یہ عمل کرنا ہے، یعنی کسی روم میں کرنا ہے یا باہر ہال میں کرنا ہے، جہاں بھی آپ نے کرنا ہے وہ جگہ بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہم کوئی بھی نماز بھی ادا کریں، کوئی عبادت کریں، تب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جگہ بالکل پاک اور صاف ہو۔ اسی طرح آپ نے یہ اسی طرح ہی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تب بھی وہ جگہ بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد آپ نے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جس بھی جگہ پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہاں بہتر یہی ہے کہ آپ اگر بتیاں جلا لیں تاکہ ایک وہ پورا صوفی ماحول ہو جائے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ کتنا مجرب، کتنا پاورفل ہے۔ وہ ایک انوائرمنٹ آپ نے بنانا ہے۔ اس طرح کے ماحول میں نا انسان جب عبادت کرتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے نا تو وہ اور زیادہ دل سے کرتا ہے، وہ ایک فیل جو ہے نا وہ الگ ہی طرح کی ہوتی ہے۔ آپ نے اس طرح سے وہ اگربتی لگانی ہے اور اس پوری جگہ کو اس کی خوشبو سے مہکانا ہے۔ اس کے بعد تیسری یہ ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کرنے کے بعد آپ نے کچھ منٹوں کے لیے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں، اور جب آپ نے یہ آنکھیں بند کرنی ہے اس میں آپ نے وہ سارے تصورات لانے ہیں، یعنی جس خواہش کے وجہ سے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور وہ تبھی رہتا ہے جب انسان اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کو پوری طرح اس طرف رکھے۔ خاموشی ہوگی تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا، وہ ایک ہی آپ کے ذہن میں بات رہے گی۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل بہت آسان سا ہے۔ آپ نے بعد نماز عشاء باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 18 جو ہے آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ وہ آپ چاہے 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا آپ کو توفیق ہوتا ہے آپ اتنا درود پاک پڑھیں۔ اور اس کے بعد 300 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ آیت مبارکہ آپ کو اسکرین پر شو ہو رہی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر کے آپ نے وہ سارا تصور رکھ کے جو آپ کی خواہش ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا آپ کے معاملات جو آپ صحیح کرتے ہیں مگر وہ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ معاملات رکے رہتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مایوس ہو گئے ہیں آپ، تو یہ ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنیں گے۔ یہ جو میں وظائف آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ مجھے ضرور یہ شیئر کیا کریں، اور اپنے قریبی جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، ان سے بھی یہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور فرمائے، ہمیں صحیح راستہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اپنے عبادت گزاروں میں بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک متقی شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر میں جنگل کی طرف چلا گیا تاکہ وہاں کچھ دیر بیٹھ کے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر سکوں۔ میں ایک گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گیا، وہیں پر دور میری نظر ایک غار پر پڑی، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ یقیناً کسی ڈاکو یا چوروں کی آماجگاہ ہوگی۔ میں نے اس غار کے قریب جانے کا سوچا اور سنبھل کر میں اس غار کے قریب پہنچا۔ جب میں ادھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اندر ایک نورانی چہرے والا شخص اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے۔ میں
اندر چلا گیا، جا کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے پہلا سوال کیا کہ اے بندہ مومن، آپ اس وقت اس غار میں اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ ہیں، تو میں ان سے فیض پانے کے لیے ملک شام سے بصرہ میں آ گیا۔ اب میں اسی غار میں رہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں۔ سوال کیا کہ اے نیک انسان، تمہارے پاس کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں۔ اسی طرح مجھے سب میسر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھجوا دیا کروں۔ اس مومن نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے عرصہ ہو گیا ہے ان پتوں سے گزارا کرتے، اب روٹی سالن کی مجھے کوئی طلب نہیں۔ میں اصرار کرنے لگا کہ مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کی 2 روٹیاں اور سالن نہیں، صرف تھوڑا سا نمک لے کے آئیے گا۔ میں ان کی بات سن کر گھر واپس آ گیا، آ کر روٹیاں بنوائیں اور اس پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل پڑا۔ میں جب واپس غار کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خونخوار درندے نما شیر غار کے منہ پر کھڑا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس درندے نے اس شخص کو اپنی خوراک بنا لیا، اپنا شکار بنا لیا ہوگا۔ مجھے یہ سوچ کر بہت تکلیف ہوئی، بہت غمزدہ ہوا، لیکن اپنی تسلی کے لیے میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندر کا حصہ مجھے نظر آ سکے، اور جب میں نے اس اونچائی پر چڑھ کر غار کے اندر دیکھا تو میں بہت خوش ہوا، اور میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان شخص بالکل ٹھیک ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اونچی آواز میں کہا کہ اے میرے بھائی، آپ عبادت میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کے حالاتوں سے کوئی خبر ہی نہیں۔ تو اس شخص نے سلام پھیرنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تم کس سبب سے مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ جواب دیا کہ غار کے منہ پر ایک بہت بڑا شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر یہ ہوتا کہ آپ اس خدا سے خوف کھاتے جس خدا نے اس شیر کو بنایا ہے، کہ شیر سے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے درندے، اگر تو میرے رب کے کسی حکم سے یہاں پر قادر ہے، مجھے نقصان پہنچانے کا اگر تجھے حکم ملا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ تو میرے اور میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا۔ ابھی اس کی بات مکمل ہوئی نہیں تھی کہ شیر وہاں سے ایسا بھاگا جیسے اسے اپنا شکار نظر آ گیا ہو۔ اس کے بعد میں غار میں پہنچا اور جا کے ان کو کھانا پیش کیا اور کہا کہ جو آپ نے حکم کیا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے جو کی روٹیاں تھالی میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کی، اور وہ حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، حتیٰ کہ روتے روتے ہچکی بند گئی اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، اگر میں نے تیرے نزدیک کوئی مقام پا لیا ہے تو تو میری روح قبض کر لے۔ ابھی اس اللہ کے بندے کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس کی روح قبض کر لی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور رنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں شہر آیا اور اپنے ساتھ کچھ نیک بندے لیے تاکہ جا کر ہم اس دوست کی تدفین کر سکیں، اور ہم پھر ایک بار اسی غار میں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت نہیں تھی۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا مگر ہم کو میت کہیں نہیں ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب کی اور ان کے نیک بندوں کی۔ آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا اور بہت سی احادیث میں بھی یہ کہا گیا ہے، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور جو لوگ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں وہ دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کے دھوکے کی پٹی بندھی ہوئی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے، اور وہ دنیا کو ہی اپنا سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، ہماری زندگی کے بس کچھ ہی سال باقی رہ چکے ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم سے پہلے بھی بہت لوگ ختم ہو چکے ہیں اور ہمارے بعد اور بہت سے لوگ ختم ہوں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت میں سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔
کے بعد ہماری ابدی زندگی شروع ہو جائے گی جو ہماری حقیقی زندگی ہے۔ عزیزو، دنیا کی زندگی میں مت پڑیے، اپنی ابدی زندگی کا سوچیے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ امید ہے کہ اس کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو صرف عبادت کا مقصد بنا دے، ہمیں اپنا شکر گزار بنائے، عبادت کرنے والوں میں بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔